نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ الجاثیہ کی فضیلت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جس شخص کی روزی تنگ ہو اور وہ چاہے کہ روزی اس کو آسانی سے میسر ہو، تو لازم ہے کہ صبح و شام سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اس عمل کا اثر یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی 7 پشتیں محتاج نہ ہوں گی، یعنی جس کو روٹی روزی کی تنگی ہو اور وہ یہ عمل اپنے اوپر لازم کر لے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک منقول ہے، جس شخص کی روزی تنگ ہو اور وہ چاہے کہ روزی مجھ کو آسانی سے میسر ہو، تو لازم ہے کہ صبح و شام سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کو 3 مرتبہ پڑھے، یعنی صبح اور شام 3 مرتبہ یہ آیات جو ہیں وہ پڑھے، صبح اور شام۔ اس عمل کا اثر یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی 7 پشتیں محتاج نہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ خلوص دل سے پڑھیں، خلوص دل سے پڑھنا ہے اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے گا، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قریب المرگ اور جان کنی کے وقت تکلیف میں مبتلا ہونے والے شخص کو اگر بے ایمانی کی حالت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو ورثاء کو چاہیے کہ سورہ جاثیہ اس کے سامنے 3 دفعہ پڑھیں، یعنی جس کا آخری ٹائم ہو، آخری وقت ہو اور ڈر ہو کہ یہ بندہ جو ہے بے ایمانی کی حالت میں نہ مر جائے، تو اس کے سامنے جو ہے وہ جو ورثاء ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ اس کے جان نکلنے کے ٹائم پہ اس کے سامنے 3 مرتبہ یہ سورہ جاثیہ پڑھیں۔ اگر بے ایمانی کی حالت میں مر جانے کا اندیشہ ہو تو ورثاء کو چاہیے کہ سورہ جاثیہ اس کے سامنے 3 دفعہ پڑھیں، اس پر جان کنی کی تکلیف آسان ہو جائے گی اور خاتمہ بالخیر انشاءاللہ ہوگا۔ یعنی ورثاء جو ہے جب کسی کی جان کا نکلنے کا ٹائم آ جائے، پتہ چل جائے کہ ابھی اس کا آخری ٹائم آ گیا ہے، تو اس کے سامنے جو ہے وہ سورۃ الجاثیہ جو ہے وہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ جو لوگ آپ کے متعلق خواہ مخواہ باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ کے متعلق خواہ مخواہ چغلیاں کرتے رہتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہی سامنے رکھ کے آپ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، آپ کی چغلیاں کرتے ہیں، تو اس صورت کی برکت سے وہ باز رہیں گے۔
کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ پوری سورہ جاثیہ روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ چھوٹی سی صورت ہے، فضائل کے اعتبار سے بہت بڑے فضائل ہیں اس کے۔ اس صورت کے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی، اور رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اور ہمسایوں کو اور دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ سورہ جاثیہ 25ویں پارے کی صرف 37 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے، اور روزانہ ایک بار اس کو پڑھ لیا کریں۔ 25ویں پارے میں صرف 37 آیات کی یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اور روزانہ آپ اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں۔ محترم ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی کیوں پڑھے، جب آپ کا آخری ٹائم ہو تو آپ کے لیے کوئی کیوں پڑھے، گھر والے کیوں پڑھیں یا رشتہ دار کیوں پڑھیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مرنے والے کے سامنے اگر آپ یہ سورہ جاثیہ پڑھیں گے تو اس کی موت کے ٹائم اس کے لیے اللہ آسانی کر دے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کیوں پڑھے، آپ اپنے لیے روزانہ ایک بار سورہ جاثیہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جب رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے، وضو کریں، پاک صاف بسترے پہ بیٹھیں اور قرآن کھولیں۔ یہ 5 منٹ کا بھی کام نہیں ہے، روزانہ اپنے لیے ایک بار سورہ جاثیہ آپ خود اپنے لیے پڑھ لیں، تاکہ جب آپ کا آخری وقت ہو تو اس ٹائم کوئی پڑھے نہ پڑھے، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ جب آپ نے خود اپنے لیے پڑھا ہوگا تو اللہ میرا رب کریم جو ہے آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ تو کسی پہ کام مت چھوڑیں، آپ کسی پہ کام مت چھوڑیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے، تو آپ اپنے لیے روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ کسی پہ نہ رہیں کہ میں جب میرا مرنے کا وقت آئے گا تو میرے لیے کوئی پڑھے گا۔ تو آپ اس ٹائم کوئی کسی کو یاد ہو نہ ہو، کوئی پڑھے نہ پڑھے، تو آپ میرے جو ہے میں آپ کے آگے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیے روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ اس وقت جو ہے موت کے ٹائم آسانی کرے۔ تو آپ پوری کی پوری سورہ یہ 2 آیاتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزانہ، یہ تو میں نے عمل بتایا ہے، جس کو رزق کی تنگی ہو تو وہ یہ آیت جو ہے 36 اور 37 جو پڑھے، لیکن یہ پوری پڑھنے میں، سورت پوری پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، 5 زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ کا یہ کام ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ آپ آیت نمبر 36 اور 37 پڑھیں، رزق کی تنگی کے لیے جو ہے وہ آپ پڑھیں، آپ پوری کی پوری سورت پڑھیں، اس میں آیت نمبر 36 37 بھی آ جائے گی، تو اس میں آپ جو ہے وہ پوری کی پوری سورہ جاثیہ روزانہ رات کو ایک بار پڑھ کے سویا کریں، تاکہ انشاءاللہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کسی پہ اوپر نہ رہیں کہ کوئی میرے لیے پڑھے گا، جب میرا آخری وقت آئے گا تو کوئی میرے لیے پڑھے گا، کسی کو ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ کوئی کسی کے لیے کیوں محنت کرے۔ آپ کو اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے نا، آپ اپنے لیے خود پڑھیں، اپنے لیے خود پڑھیں، روزانہ ایک بار پڑھیں، کسی بھی ٹائم موت آ جائے تو آپ کی تیاری ہو انشاءاللہ۔ یہ اس پہ آپ جو ہے وہ اپنا عمل کریں، آپ کو روزانہ اس کی ایک بار جو ہے وہ سورۃ الجاثیہ کی تلاوت جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیں، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں، اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اور اپنے محلے والوں کو، جاننے والوں کو، دوستوں کو، سب کو اس کی تلقین کریں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔